اب انہی نمازوں پہ آگے گزشتہ سے گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا اللہ کہتے ہیں والفجر، قسم ہے مجھے فجر کی، اور ایک جگہ فرمایا والعصر، قسم ہے مجھے عصر کی۔ معلوم ہوتا ہے فجر میں کچھ ہے، اگر کچھ نہ ہوتا تو اللہ قسم نہ کھاتا۔ والعصر معلوم ہوتا ہے عصر میں کچھ ہے، اگر کچھ نہ ہوتا تو اللہ اس کی قسم نہ کھاتا۔ جب ڈھونڈا تو دوسری جگہ قرآن میں ملا، گزشتہ سے کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جنت میں نہ دھوپ ہوگی، جنت میں نہ رات کا اندھیرا ہوگا، جنت میں ہمیشہ فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا، وہ اجالا، وہ نور، وہ سویرا جو فجر کی نماز کے وقت کا ہوتا ہے، جنت میں ہمیشہ یہ موسم۔ اب جس کو جنت کا موسم چاہیے، جس کو اللہ سے جنت چاہیے، جنت کا سویرا اور جنت کا اجالا چاہیے، جنت کا وہ نور چاہیے، تو فجر کی نماز کی، فجر کی نماز کی محرومی جنت کے موسم کی محرومی، جنت کے سویرے اور جنت کے نور کی محرومی، جنت کے اجالے کی محرومی۔ اور میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زمانہ نبوت میں ایک بار اللہ نے نماز فجر کو جان بوجھ کر قضا کرایا کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ مل جائے کہ نماز فجر قضا ہو جائے تو ادا کیسے کرتے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور قرآن میں کہا گیا یہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے، اسے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک آدمی کی شیطان نے فجر کی نماز قضا کرا دی، فجر کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو آ کے ایسی مالش کرتا ہے بندے کی یہ سویا ہے، سورج نکلا تو اس بندے کی آنکھ کھلی، بھاگا مسجد کی، ہائے میری نماز کر، وضو کیا، نماز کو قضا کیا، قضا کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ رونے میں بیٹھ گیا کہ اللہ میری آج فجر کی۔ کچھ دنوں کے بعد بیچارہ تھکا ہارا ایسا تھا کہ شاید آج بھی فجر کی نماز نہ پڑھ سکے، تو دیکھا کہ ایک پگڑی والا، داڑھی والا، سفید کپڑوں والا بزرگ آیا ہے اور وہ جو اسے اٹھا رہا ہے کہ اٹھ نماز پڑھ، نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ اٹھا، اس نے دیکھا وہ بزرگ کھڑا ہے، نے کہا بزرگوں آپ کون ہیں؟ کہا میں تو شیطان ہوں۔ کہا آپ تو نماز سے روکتے ہو، اٹھانے کیسے آگے ہو؟ کہا بعد میں باتیں کریں گے، پہلے اٹھ نماز پڑھ۔ کبھی کبھی شیطان بھی سچ بول دیتا، ہم شیطان سے بھی آگے گزر گئے۔ وہ بندہ بڑا حیران، نماز پڑھ کے پھر کہنے لگا شیطان تو مجھے یہ بتا اٹھانے کے، شیطان تو روکتا ہے نماز۔ کہا بابا بات سن، پچھلی دفعہ میں نے تیری نماز قضا کرائی تھی، تو رویا اتنا رویا اتنا رویا اتنا کہ میری ہر کوشش پہ پانی پھر گیا، نماز سے بھی زیادہ ثواب تو لے گیا۔ مجھے دکھ یہ تھا کہ میں تو نماز سے روک رہا تھا، تو ثواب زیادہ کما گیا۔ چلو آج اٹھا دو، نماز پڑھ لے، تاکہ اس دن جتنا تو ثواب تجھے نہ ملے، نماز کا ہی مل جائے۔ رونے کا ثواب الگ، پشیمانی کا ثواب الگ، اور نماز کا ثواب الگ۔ شیطان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز منافق پر بھاری ہو، جو فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے گویا وہ منافق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں حضرت عثمان غنی سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عشاء کی نماز اور اللہ پاک اس کو فجر کی نماز کی بھی توفیق دے دے، یہ ساری رات سویا بھی رہا تو بھی اللہ پاک ساری رات نماز کا ثواب دے دے۔ عشاء کی نماز آدھی رات تک اور فجر کی نماز کا آدھی رات باقی، دونوں کا حصہ کر لو، آدھی رات اس کا ثواب، آدھی رات اس کا۔ اور ایک نماز عصر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھا رہے تھے، اقامت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر نہیں کہا کہ جماعت کرائیں، تھوڑی دیر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ حیران ہیں، توجہ میری طرف رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ نے فرمایا میرا دل کہتا ہے کہ جو لوگ اس وقت اپنی دکانوں یا گھروں سے عصر کی نماز پڑھنے نہیں آئے، میرا دل کرتا ہے کہ جا کر گھروں سمیت ان کے بیوی بچوں سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا۔ رحمت والا نبی، رحمت للعالمین نبی اگر یہ کہے کہ جو لوگ نماز پڑھنے عصر کی نہیں آ رہے، میرا دل کرتا ہے کہ جا کر ان کے گھروں سمیت ان کے بچوں سمیت ان کو آگ لگا۔ ذرا سوچیں کہ وہ بندہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا جس کے بارے میں نبی ہو کے کہ میرا دل کرتا ہے ان کو آگ لگا نماز عصر کی۔ خیر آئیے فجر کی نماز پہ چلتے ہیں، میں فجر کی نماز کی بات کہ نماز فجر کچھ تو ہے کہ اللہ پاک اس کی قسم کھا رہے ہیں والفجر، اور مجھے فجر کے وقت کی قسم